ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور اب سے چند لمحے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب موجودہ حکومت کا دوسرا اور اپنی جو فائنانس منسٹرشپ میں دوسرا بجٹ وہ پیش کر رہے تھے. یہ بجٹ کس طرح کا تھا, کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ آج پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے. سابق صدر جناب عبدالقادر میمن صاحب بھی موجود ہیں اور موجودہ صدر انور کاشف ممتاز بھی موجود ہیں. تو ان دونوں حضرات سے ہم چاہیں گے ذرا ڈائسیکٹ کریں اس پورے جو ٹیکسیشن کا پارٹ تھا اس کے اوپر, کیونکہ تمام نظریں اس کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی تھیں, چاہے وہ سیلریڈ کلاس کے حوالے سے ہو, کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے ہو, یا پھر سپر ٹیکس کے حوالے سے اور دیگر اس میں جو اصلاحات انہوں نے بیان کی. تو میمن صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں اس وقت اگر ایک ایریل ویو لیں تو کیا نظر آ رہا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کا عمران بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کی آئی تھنک بنیاد ہمارے لاسٹ ایئر کے جو بھی اہداف اچیو کیے گئے ہیں اس پہ ہے. فار ایگزامپل ہمارا جی ڈی پی کا جو گروتھ ہے وہ ریزنیبلی گڈ سمجھا جاتا ہے, بیکاز آئی ایم ایف بھی اور ورلڈ بینک بھی آلموسٹ اتنا ہی ہمارا جی ڈی پی کو کنسیڈر کر رہی تھی کہ ہمارا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہمارے جو انفلیشن کم ہوا, پھر جو ہماری فائنینشیل کاسٹ کم ہوئی, آئی تھنک ان سب نے مل کے گورنمنٹ کو فسکل اسپیس تھوڑا سا دیا, جس کو فسکل اسپیس کو گورنمنٹ نے ایک جو اس دفعہ میرے خیال میں انہوں نے براڈننگ آف ٹیکس بیس سے ہٹ کے اس دفعہ یہ کہا ہے کہ اس کو ایکویٹی کی طرف لے جائیں. اور ایکویٹی میں لانے میں جو سب سے پہلا تھا کہ سیلریڈ کلاس کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے, جو کہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ سیلری کلاس کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف ضرور دیا گیا ہے. اور دوسرا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ جو فائلر اور نان فائلر کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب نان فائلر کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا اور اس پہ ایک قدر یعنی وہ جو سختیاں ہیں اس میں انسینٹیو, وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی, تو اس میں کیرٹس کہاں رہیں اور اسٹکس کیا ہے, یہ دونوں چیزیں ہم جاننا چاہیں گے. انور, سب سے پہلے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک اوور ویو اگر لیں اس ٹیکسیشن کے نظام کو کس طرح سے دیکھا گیا کیو بلاک کی طرف سے, کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے اس بجٹ میں؟ اگر ہم اس کا ایک ویو لیتے ہیں, آئیڈیل ویو لیتے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سپاٹ نظر آتا ہے. وہ اسپاٹ ہے بالکل بجٹ کے ڈاکومنٹ پہ جو ہے کہ سیلریڈ کو ریلیف دیا انہوں نے. ایک اسپاٹ, دوسرا اسپاٹ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کچھ سیگمنٹس کو ٹیکسیشن میں لے کے آئے ہیں, جس میں پینشن کو لے کے آئے ہیں. اس کے بعد مارکیٹ پلیس کو انہوں نے ری ڈیفائن کیا ہے, بیکاز مارکیٹ پلیس کے بہت ڈیفینیشن کو مس یوز کیا جا رہا تھا, تو جس کو ری ڈیفائن کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو یہاں سے کما رہے ہیں, دیکھیں بزنس کرنا کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ ڈیو ٹیکس دیں. وہ چیز مجھے لگا ہے کہ کانشیس ہوئی ہے. اور میرے خیال میں اس بجٹ میں جو سب سے اچھی چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, گورنمنٹ کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ اب ہمیں اپنا ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا. تو اس میں یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. لیکن باقی جگہوں پہ انہوں نے وہی کیا ہے کہ 4% کو 6% کر دیا, 15% کو 25% کر دیا. تو یہ بیسکلی وہ ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں جیسے 2-3 چیزیں ہیں جن کو میجر وہ جن پہ امپلیمنٹیشن ہے, جس میں کچھ انہوں نے اسسمنٹ پروسیس کو ری ڈیفائن کیا ہے, سینٹرلائز اسسمنٹ پروسیس کی بات کی ہے جس میں کسٹم سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انوالو کرنے کی بات کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک آگے کی طرف پیش رفت ہے. لیکن ہوگا کیسے, یہ That's a $1 million question, کیونکہ وہاں پہ پھر کیپیسٹی کے معاملات بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اب ذرا پرٹیننٹ آ جاتے ہیں سیلریڈ کلاس کی جو بات کی جا رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں تھوڑا سا اور ایک میجر بڑا جو شفٹ ہے, جو دیکھیں فاٹا ان پاٹا جو کہ ایک لیگیسی چلی آ رہی تھی, اس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کو ٹیکس کیا گیا ہے, اور وہ بے شک اس کو 8% پہ کیا گیا ہے سیل ٹیکس کو. لیکن اس سے ایک شروعات ہوئی ہے کہ جو اس ہمارے جو دوسرے جو سیکٹر جو دوسرے صوبوں میں جو انڈسٹریز تھیں جن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تھی, ان کو سرٹنلی اگلے 5 سالوں کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ایک گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے. اور جو نان فائلر تھے ان کے لیے مشکل کیا گیا کہ وہ کار, پراپرٹی یا اس طرح کے بڑے ایسٹ خریدنے میں وہ پہلے اپنے آپ کو ٹیکس کے نیٹ میں لائیں اور پھر اس کو کریں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جناب. جو سیلریڈ کلاس جو ٹیکس سلیب ہے اس کے حوالے سے 6 لاکھ سے
12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% कर दी गई है। 12 लाख आमदनी वाले तनख्वाहदार पर टैक्स की रकम को 30,000 से कम करके 6,000 रुपए करने की तजवीज़ है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम अज़ कम टैक्स की शरह 15% के बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इस तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी तजवीज़ की गई है। मोरोवर 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। तो ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। बेसिकली देखें कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है। ये रिलीफ है 9 से 10% का ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि तो ये रिलीफ नज़र आ रहा है। तो ये रिलीफ है, लेकिन जो एक और शिफ्ट आया है वो आया है सेल्फ पॉपुलेटेड रिटर्न्स का। अब सैलरी के रिटर्न्स जो है ना वो खुद पॉपुलेट करेगा सिस्टम, और आपको सिर्फ उसको क्लिक करना होगा, जमा हो जाएगा। तो ये भी एक मॉडर्नाइज सिस्टम है। ऑल्दो कि ये जो है इसमें अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी एक सवाल है, बिकॉज सितंबर बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, इसमें किस तरह ये इसको लेके आएंगे। लेकिन ये है कि ये एक तरफ आगे बढ़ने की तरफ है कि अब सैलरीड वालों को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ सेल्फ पॉपुलेटेड रिटर्न होगा, खुद इंटरफेस के साथ जनरेट होगा और आप उसको क्लिक करेंगे और रिटर्न सबमिट हो जाएगा। ओके कादर साहब, लास्ट ईयर मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा था, ट्रांसमिशन कर रहा था, तो यहाँ पे 2 ऑटोमोबाइल्स कंपनी के CEOs मौजूद थे और वो बड़े अपसेट थे। वो बहुत अपसेट थे कि हम इतनी तालीम हासिल करके और उसके बाद यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं और फिर इतना हमें टैक्सों के बोझ तले दबा दिया जाए तो इट्स बेटर कि हम दुबई या कहीं और चले जाएं। तो अब मुझे ये बताइए, ये ब्रेन ड्रेन वाला जो मामला था यहाँ पे मेंशन होता है, ये कहते हैं कि जनाब इंतहाई बासलाहियत अफराद के मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसके लिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी वाले अफराद पर आयद सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। इस वक्त देखें जो सरचार्ज है, जो ज़्यादा इनकम है उस पर 10% है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई 1% कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिसकी वजह से कोई शख्स जाना चाहेगा तो वो नहीं जाएगा। बट आई थिंक इसमें मैं समझता हूँ कि ये अब दुनिया जो है वो एक छोटा सा एक हिस्सा हो गया है, जिसको जहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे वो चला जाएगा। वो सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा कि यहाँ पे टैक्स का जो है वो कंपोनेंट ज़्यादा है। जहाँ जिसको जिस पोजीशन पे रहना होगा उस पे जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को अगर ग्लोबली देखा जाए तो पाकिस्तान के टैक्स के रेट जो हैं वो बहुत हाई हैं, उसको बहुत सब्सटेंशली कम होने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई 1% की रिडक्शन का सरचार्ज है कोई बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगा कि लोग ना जाएं इससे मुल्क से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओवर एंड अबाउट 35% 45% जो है वो टैक्स है और उसके ऊपर ओवर एंड अबाउट दिस 10% था जो कि तो ये ऑलमोस्ट 55% होता था। इससे अगर 54% हो जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क कोई आने की। बट आई थिंक एक नीयत ये है कि इसको रेट को कम किया जाए। देखिए ये रेट 25% पे से कम नहीं होगा, ये रेट होगा ऐसी तरह, इसलिए कि देखें दुनिया में यही रेट चल रहा है। हम कंपेयर करते हैं दुबई से, सऊदी अरब से, वो कंपैरेटिव नहीं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहिए। ठीक है। असल में प्रॉब्लम कहाँ है, सैलरी क्लास जब दे देती है टैक्स उसको मिलता कुछ नहीं है। अब वो अगर आप वो रिलीफ दे देना उसको तो टैक्स देने में एतराज नहीं है, उसको आप उसको हेल्थ की फैसिलिटीज दें, एजुकेशन में दें, हेल्थ में दें। टैक्स के रेट सैलरी के ऑलमोस्ट दुनिया भर में यही चल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि लेकिन उनको उसका रिटर्न मिलता है। एब्सोल्युटली, तो वो रिटर्न नहीं मिल रहा जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दुबई से और सऊदी अरब से तो ये कंपैरिजन कभी भी सही नहीं होगा। दैट्स टैक्स फ्री, तो वहां पे ये कंपैरिजन कभी सही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेशंस के हवाले से बात करते हैं कि कॉर्पोरेशंस के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% 0.5% कमी की तजवीज़ है। ये रियायत कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को माकूल बनाने के हुकूमती इरादे की अक्कासी करती है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। सर क्या देखें सुपर टैक्स ऑलरेडी चूँकि सब जुडिश है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आई थिंक उसका डिसीजन कभी भी चंद दिनों में आना चाहिए। तो आई थिंक जो भी उसका डिसीजन आता है, बट अगर वो टैक्स रहता है तो मेरे ख्याल में पास में भी सुपर टैक्स तो रहा है, ऑन द हाईएस्ट इनकम पे चार्ज होता रहा है और उसकी क्या पोजीशन होगी। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि सुपर टैक्स को सब्सटेंशली जो है वो रिड्यूस होने की ज़रूरत है। यहाँ तो कम से कम उसको स्लेब और उसमें फर्दर स्लेब कर दिए जाए, बजाय ये कि सिर्फ उसमें 0.5% का एक रिडक्शन आए। आई थिंक मैंने जो शुरू में कहा आपको कि इसमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की है एक फिस्कल स्पेस होने के साथ
کہ ہم اپنا ریٹس کو ریڈیوس کریں کسی نہ کسی طرح. تو آئی تھنک دس از اے گڈ بگننگ, لیکن گورنمنٹ کو اگلے 5 سال کے اندر اور فردر ریڈکشن اس کی ہونی چاہیے جو کہ تاکہ میننگ فل ڈفرینس نظر آئے. اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے انور صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں ایل ایس ایم مینوفیکچرنگ صنعتی پیداوار اور اس کو ریلیٹ کیا تعمیرات کے شعبے سے. یہاں پہ کنسٹرکشن جو کہی جا رہی ہے 6% جو ہے وہ گروتھ بھی اس میں آئی. اب یہ بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے اس پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب جائیداد کی خریداری پر ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے. یہ گریجولی سلیبس کے اندر جو ہے ڈفرنس آ رہا ہے, کمی اس میں آ رہی ہے. دیکھیے جب 1991 میں ودہولڈنگ ٹیکس آیا تھا نا, اس کو ودہولڈنگ ٹیکس آیا تھا ڈاکومنٹیشن کے لیے. ڈاکومنٹیشن میں آپ کو ریٹ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے, ریٹ 3% ہو 4% ہو 2%, وہ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے ٹرانزیکشن. اب ہوتا کیا تھا کہ لوگوں کو وہ اماؤنٹ, آپ کو پتا ہے مارکیٹ ویلیوز بہت زیادہ ہیں, ایون اے پی آر کی ویلیو, تو لوگوں کو وہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ لگتا تھا جس کا ریفنڈ نہیں ملتا تھا. بعض وقت کسی کی ایگزم پراپرٹی ہے تو اس کو ریفنڈ نہیں ملتا تھا, اس کے پاس صرف ایک کیپٹل گین کی انکم ہوتی تھی. تو اب اگر آپ ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے, تو اس میں اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ریٹ کو ریڈیوس کیا ہے. اب وہ بندہ 4% دے یا 3% دے یا 2% دے, وہ ڈاکومنٹ ہو رہا ہے. اب اس پہ کام کتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن پہ جو آپ کو بیک آفس ورک کرنا ہے وہ کتنا کرتے ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے بات کی لارج مینوفیکچرنگ اسکیل کمپنی سے. ابھی میری ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہ یہ ہوا کہ جی آٹو موبائل انڈسٹری پہ جو باہر سے امپورٹڈ گاڑیاں ان کو 3 سے 5 سال کے لیے بڑھا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ بجٹ اسپیچ انہوں نے ڈاکومنٹ میں آیا یا نہیں آیا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ وہ بڑھا دیں گے تو لوکل مینوفیکچرز جو آپ کے ہیں وہ ان کی سسٹینیبلٹی آپ ختم کر دیں گے. لوکل مینوفیکچرز اس وقت آپ لے کے آ رہے ہیں تو آپ اب اس میں جو ایک سب سے بڑا برائی ہے یا فلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سال کا ڈیلیشن پروگرام دیا تھا جو کہ آج 40 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوا. بالکل یہ ایک کوشچن مارک ہے. آپ کو وہ ڈیلیشن پروگرام ٹیکنالوجی آپ کو وہ اس کو امیڈیٹلی کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ ٹرانسفارم ہو. اور پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ امپورٹڈ گاڑیاں کسی طرح بھی کمپیئر کر سکتی ہیں آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ. وہ آپ کی انڈسٹری کو وہ امپلائمنٹ دیتی ہے, آپ کو ٹیکس دیتی ہے, انڈسٹریل آپ کی فلو ہے. تو میرے خیال میں اس کو ان کو گورنمنٹ کو اس بات پہ بڑا کانشیس ہونا چاہیے کہ یہ کسی طرح بھی امپورٹڈ گاڑیوں کو جو ہیں وہ کم. قادر صاحب ویری کوئکلی آپ کی طرف آتا ہوں. کلاسیفیکیشن سسٹم جو انکم ٹیکس کے حوالے سے اور وہ فائلرز اور نان فائلرز والی جو ہم بات کر رہے تھے, اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری, سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی جیسی سہولیات شامل ہوں گی. اور ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ایف بی آر کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت, آمدن, تحائف, قرضے اور وراثت جیسے مالی ذرائع کے دستاویزات ظاہر کریں. سر یہ تو بہت سخت اقدامات ہیں اور سخت اقدامات بر وقت اقدامات ہیں اور صحیح اقدامات ہیں. کیا یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کل فرض کر لیں کہ ایک ہاؤس وائف جو ہے اگر وہ گھر خریدنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اتنا آسان ہو کہ وہ سسٹم پہ جائے اور وہ لکھ دے کہ میں ہاؤس وائف ہوں اور میرے ہسبینڈ نے یہ پیسے دیے ہیں اور اسی وقت وہ فائلر ہو جائے, تو آئی تھنک دیٹ تب تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے گروتھ رک گئی, اور جب گروتھ رکے گی تو ظاہری بات ہے تو پھر وہی ٹریل کا معاملہ شروع ہو جائے گا, ٹریل اور ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو میرا یہ ہے کہ اس اقدام کو گورنمنٹ کے اس ارادے سے نفی ساتھ ملنا چاہیے کہ جی یہ دونوں اقدام جو ہیں وہ سائملٹینیسلی اچھی طرح ٹھیک ہے. جب بجائے اس کی کہ آپ کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جیسے آپ لے کر آتے ہیں, آپ بر وقت صحیح ڈائریکشن میں کوئی اس طرح کی فیسیلیٹیشن کریں. بہت بہت شکریہ انور کاشم ممتاز آپ کا بھی اور عبدالقادر میمن صاحب آپ کا بھی. ناظرین ہماری آج کی بجٹ ٹرانسمیشن یہاں پر اختتام ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ سے کل صبح 11 بجے پوسٹ بجٹ کانفرنس اور اس ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.